مائی صاحب نے بڑی دعوت کا اہتمام کیا، دودھ چاول چینی اور سالن شوربہ پیش کیا، لیکن مائی صاحب عقل مند بڑی تھی۔ بعض اوقات اپنے پیر کو امتحان میں ڈالا کرو، آزمایا کرو، امتحان پر ثابت قدم رہے تو مرشد بناؤ، نہیں تو بیعت کو توڑ دو۔ اس پیر کی بیعت نہ کرو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے، اس پیر کی بیعت کرو جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ ایسے پیر کی ضرورت ہے، اور ایسا ہی پیر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی ان کا پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر مرید کا بھی عالم یہ کہ اس نے کبھی وہ سنتیں جو پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں، وہ نفل جو پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھیں پکڑ نہیں، وہ بھی کبھی قضا نہیں کیے۔ وہ حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ مرید یہ ہیں۔ ہم اپنی عورتوں میں لا کر ایسے ایسے پیر بٹھا دیتے، نماز کا وقت ہے، چھوڑو، نماز کی ضرورت نہیں۔ جو نماز کہتا ہے ضرورت نہیں، بتاؤ وہ تمہیں جہنم سے جنت کی طرف لے جائے گا؟ وہ تو جہنم کی دعوت دے رہا ہے۔ اور دیکھ کر پرکھ کر، اور یاد رکھو ایسا پیر منتخب کرو جو تمہیں کسی وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے دے۔ مائی صاحبہ نے کھانا پیش کیا، پیر صاحب وہ تھے کہ ہم بیٹھے یہاں مدینے میں ادا کرتے ہیں، مکے میں ادا کرتے ہیں، حرم میں پڑھتے ہیں۔ مائی صاحبہ نے چاول اوپر ڈالے، چینی نیچے ڈال دی، پلیٹ آگے رکھی، فوراً بولے یہ خالی چاول دے دیے، چینی نہیں ڈالی۔ کہا کہ تیرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہوتا یہاں ہوں اور مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، کیا چاولوں کے نیچے تجھے چینی نظر نہیں آئی؟ ایسے بھی امتحان ہوتے ہیں۔ اور پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہوا، نماز کی حالت میں ہوا۔ نماز ماں روزانہ شکر رکھ دیتی ہے، روز شکر کے بہانے نماز پڑھتے ہیں، پھر ایسے نمازی بنے کہ کمال کے نمازی۔ پھر ماں نے شکر نہ رکھی، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، پھر بھی شکر پائی۔ یہ نفوس قدسی ہاؤ نا زمین پر چلتے ہیں بڑے نرمی سے، آستگی سے۔ حضور علیہ کوئی پیر نماز معاف نہیں کر سکتا، یاد رکھو، پلے باندھو۔ کوئی پیر کوئی عمل معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ اس کو چھوڑو، نماز کو چھوڑو، نفل چھوڑو، تو سمجھ لو کہ وہ پیر نہیں، وہ سوکی پیڑ ہے، پیڑ۔ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے، آج یہی حالت ہے پاکستان کے اندر، ہماری یہی حالت ہے۔ کیوں نہیں؟ مرض بڑے بڑے ہیں، لیکن طبیب بہت چھوٹے چھوٹے۔ اس مرض کے لیے بڑے جرنل سطح کا کوئی طبیب چاہیے، اور آپریشن کرنے والا ایسا کوئی جرنل طبیب ہو جو اس کے دل کے اندر صراط مستقیم رکھ دے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو میں عرض کر رہا تھا، پیر کوئی نماز کو معاف نہیں کر سکتا، اگر معاف کرے تو اللہ کا رسول کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، 5 نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے غلام تو 2 ہی پڑھ جا، پڑھ تو صحیح۔ وہ اس طرح آج کسی پیر کو پیغام آ جائے کہ نماز چھوڑ دے، کلا بازیاں کھائے، الٹے پاؤں سے بنگڑے ڈالے، پر وہ عربی صحابی رسول ہیں۔ جب آپ کو حضور کی بارگاہ سے یہ حکم ملا، جا تو 2 ہی پڑھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت سے دل کی کتاب پڑھ لی تھی کہ ابھی یہ نماز میں داخل نہیں ہوا، جب داخل ہوگا 2 نہیں، یہ 5 نہیں، یہ کہے گا قیامت تک نماز میں رہو۔ دل کی کتاب پڑھ لی تھی۔ تو پیر وہ ہے جو دل کی کتاب پڑھے، اس کے مطابق مرید کا علاج کرے۔ اور یہی پیر ہیں، یہی مرشد ہیں جن کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کے اندر کیا، یہی نفوس قدسیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صحابی خوش ہو گئے، صحابہ سے گفتگو کرتے ہیں، میرے لیے تو 2 نمازیں ہیں، تم 5 پڑھو گے۔ صحابہ حیران ہیں،
اور کچھ کہتے بھی نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا 2 پڑھ، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ بس وہ صحابی خوش ہیں، 2 ہی پڑھنی ہے، تم نے 5 پڑھنی۔ صحابہ نے صحابی سے کہا جا تو ہمارے دوست 2 ہی پڑھ، ہم 5 پڑھیں گے، کیا ہو سکتا ہے، تجھے اذن مل گیا۔ اب ظہر کا وقت آیا، اللہ کے رسول مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، سارے صحابہ کے ساتھ وہ شخص بھی مقتدی بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب مقتدی بن کر سرکار جیسے جیسے سلام کی طرف بڑھتے گئے وہ پریشان ہوتا گیا، اور دل میں خیال یہ آیا کہ کاش یہ نماز جو ہے یہ قیامت تک نماز ہی رہتی۔ پھر 2 نہیں پڑھی، پھر 5 فرضوں کا اہتمام کرتا رہا، کبھی قضا نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی بن گیا، کوئی نفل بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول چھوڑا سکتے، حضور نے فرمایا 2 پڑھ، باقی 5 پڑھتے، انہیں 5 پڑھنے دے۔ ایک اور اعرابی صحابی آئے، عرض کی ظلمت نفسی، اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ خاموش رہے۔ نماز کے لیے آذان ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، وہ شخص بھی آ کر مقتدی بن کر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول وہیں صفوں سے پھر کھڑا ہو گیا، ظلمت نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ علاج فرمائیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نماز تو پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا اگر تو نے نماز ہمارے پیچھے پڑھی، ہمارے ساتھ پڑھی، تو جا تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔